نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ فرض۔ ان میں پہلا شخص والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، لہذا والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، والدین کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کے سامنے بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا چاہیے، یہاں تک کہ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا بہت زیادہ احترام رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے والدین میں سے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اور اس جنت کا دروازہ والد کو کہا ہے۔ والدہ کی خدمت کر کر کے جنت حاصل کر لیجئے، اور اللہ رب العزت کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والد ناراض ہو جائے تو یوں سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں، اور اگر والد خوش ہے تو یوں سمجھ لیجئے اللہ رب العزت بھی خوش ہیں۔ تو ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ جس طرح بچپن میں والدین اپنی اولاد کا خیال رکھتے تھے، آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی ان کی ہر ایک ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا شخص احسان جتلانے والا، جو شخص کسی کے اوپر احسان کرتا ہے اور احسان کرنے کے بعد بار بار اپنے احسان کو جتلاتا رہتا ہے، ایسے شخص کی بھی نہ کوئی نفل عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی فرض عبادت۔ ہمیں احسان کرنے والے کے ساتھ نرمی والا معاملہ رکھنا چاہیے، جب بھی وہ ملے اسے محبت و الفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ایسا رویہ اس کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے اسے محسوس بھی نہ ہو کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ نہ ہو ہر ملاقات پر اس کے اوپر اپنا احسان جتلاتے رہیں۔ اگر یوں کرتے رہیں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا شخص تقدیر کا انکار کرنے والا، جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اس دن سے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ساری چیزوں کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے اور اس چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم انکار کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تین باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔